فاتحہ سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سب سے پہلے پوری نازل ہونے والی صورت ہے۔ سب سے پہلے جو پوری صورت نازل ہوئی وہ سورت الفاتحہ ہے، اور یہ صورت مکی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ بہت جامع صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا بھی تذکرہ کیا ہے، دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ذکر ہے، اور اسی طرح جو قرآن کریم کا خلاصہ ہے، یہ 6 چیزیں پورے قرآن میں ہیں: توحید، رسالت، احکام، قیامت، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ سورہ فاتحہ بہت جامع صورت ہے۔ اس میں نے اس کی جامعیت کا تذکرہ کیا کہ قرآن کریم کے سارے احکام جتنے بھی مضامین ہیں وہ مختصراً اس میں ذکر ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ توحید ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو ماننے والوں کا تذکرہ ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم میں رسالت کا تذکرہ بھی آ گیا، اور ماننے والوں کا بھی تذکرہ آ گیا۔ رسالت کا بھی تذکرہ اور قیامت کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے ضمناً۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں یہ ہے کہ حدیث جبرائیل ایک مشہور حدیث ہے۔ حدیث جبرائیل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک فرشتہ جو کبھی زمین پر نہیں اترا وہ آج زمین پر اترا ہے، اور وہ 2 نوروں کو لے کر اترا ہے۔ وہ 2 نور کیا ہیں؟ وہ سورہ فاتحہ کی یہ آیات ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کو جب یہ عطا کی گئیں تو فرمایا گیا کہ آپ کو یہ عطا کی جا رہی ہیں، آپ جب بھی ان کو پڑھ کر کچھ مانگیں گے تو آپ کو وہ چیزیں عنایت کی جائیں گی، وہ آپ کو دی جائیں گی۔ اس لیے سورۃ فاتحہ جو ہے یہ قبولیت دعا کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اگر ان کو پڑھ لیا جائے، سفر میں جاتے وقت پڑھ لیا جائے تو حفاظت رہتی ہے۔ اس کی ایک خاصیت ایک عجیب یہ ہے کہ انسان جب نماز میں یہ آیات پڑھتا ہے تو ہر آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جواب دیتے ہیں، یعنی یہ اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اسی طرح جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی۔ اسی طرح پھر جب میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، اسی طرح جب بندہ آگے جاتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبولیت اور بہت قرب رکھتی ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ دعا کیسی مانگی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ الرحمن الرحیم، اضافی کلمات کی جائیں، اللہ کی برتری بیان کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کو خوش کیا جائے۔ مالک یوم الدین، اس طرح کی باتیں کی جائیں۔ پھر اللہ کی عبادت اور اپنی بے بسی کا اعتراف کیا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ رب میں تیری ہی بات کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ اب اس میں بے بسی کا اعتراف ہے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، پھر دعا مانگے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر۔ اب اس میں دعا کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے ہی اپنا مدعا اللہ کے سامنے پیش نہ کرے، بلکہ پہلے اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی شان میں تعریفی کلمات کہے، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، تذلل کرے، عاجزی کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کرے، پھر اللہ کو کہے یا اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، پھر اللہ کو اپنے وسیلہ پیش کرے، واسطہ پیش کرے۔ کسی وسیلہ کسی بھی شخص کا پیش کیا جاتا ہے، کسی بزرگ کا، کسی بڑے کا، یا کسی بھی نیک عمل کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگ سکتا ہے۔ بہرحال وسیلہ ہی ہوتا ہے، وسیلہ مانگنا چاہیے، لیکن وسیلہ ہی کی حد تک ہو، استعانت ہو، کسی چیز سے مدد طلب کرنے کی حد تک ہی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن مدد مانگنے پر جب کسی سے مدد مانگی جائے یا کسی کو مخلوق خالق کا درجہ دے دیا جائے تو یہ جو ہے بالکل غلط ہے، اور یہ شرک کو پہنچتا ہے۔ اس لیے دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان یوں دعا مانگے، اور مختار مطلق سمجھ کر، یعنی صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس بات کو بہت ناپسند کرتے ہیں کہ انسان کسی اور سے مدد مانگے اللہ کے سوا۔
اور اس صورت کے آخر میں آمین کہنا مسنون ہے۔ نماز میں بھی اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں تو آمین بالسر ہے، امام جب ولا الضالین پر وقف کرتا ہے یا ہم خود کرتے ہیں تو اس کے بعد دل میں ہی آمین کہنے کا اہتمام رکھنا چاہیے، نماز کی سنتوں میں سے۔